علیکم. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نیشنل ڈائلاگ جس کو کہ میں سسٹم ریسیٹ کہتا ہوں اس کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے ہم مزید خد و خال بیان کریں گے. اچھا ہوا کہ وہ جب پہلے میں نے بات چیت کی تو بہت سارے سوالات اور بہت تنقید اور اس قسم کی بات چیت تھی جس کو آج میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرق ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ڈائلاگ یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور اس میں وہ فرق کیا ہے جب میں سسٹم ریسیٹ کی بات کرتا ہوں. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپس میں امن امان قائم کرنا ہوتا ہے اور پرانا چیزیں بھول کر معافی تلافی کر کے، لیکن وہی لوگ پھر دوبارہ وہ آ جاتے ہیں اور وہ آگے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ میں جب سسٹم ریسیٹ کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فریم ورک یہی رہے جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، لیکن اس میں سے ہم وہ چیزیں نکال دیں موجودہ نظام میں سے جس کی وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اور یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی، پاکستانیوں کی بھلائی، پیپل آف پاکستان، ان کا ویلفیئر اینڈ سیکورٹی آلسو. وہ چونکہ دونوں فراہم نہیں ہو رہی، کیونکہ سیکورٹی میں آپ مینٹل سیکورٹی بھی ہوتی ہے، فزیکل اکنامک سیکورٹی بھی ہوتی ہے، آپ کی جان و مال عزت کی سیکورٹی بھی ہوتی ہے. تو ہمارا انصاف نہ ہونے کی وجہ سے اور باقی عدل کا نظام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، ہیلتھ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں مل رہا عوام کو. بنیادی طور پہ جو لوگ تھوڑی سی ایک ایلیٹ ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، باقیوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کو لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پچھلی باتیں دہرائی جائیں اور دوبارہ ان پر عمل کیا جائے، وہ اس کا میں نہیں کہہ رہا. اور دوسرا یہ کہ یہی پرانے چہرے دوبارہ ہمارے سامنے آ کے دوبارہ کام کو آگے چلائیں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. تو اس کو ابھی آگے ہم سمجھتے ہیں کہ میں پھر کیا کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو صرف ایک یہ سجیشن ہے، نہ ہم نے اس ڈائلاگ میں بیٹھنا ہے، نہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بیٹھنے والے آگے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم تو ایک سجیشن دے رہے ہیں جو مختلف لوگوں کی آراء کے بعد، لوگوں کے سینٹیمنٹس کے بعد ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ. اچھا بات یہ ہے کہ بڑے بڑے فیصلے ہونے کیا چاہیے، وہ 5-6 فیصلے ہیں جس میں سے 4 بہت بڑے ہیں اور باقی تھوڑے سے آپ سمجھیں کہ بہت بڑے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یہ تاثر ہے اور کئی صورتوں میں یہ درست بھی ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی اور ادارہ ہو. وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، نہ گورنمنٹ انٹرفیئر کرے ان کاموں میں جو کہ ان کے نہیں ہیں، اور نہ جوڈیشری انٹرفیئر کرے، نہ فوج انٹرفیئر کرے. یہ سب سے پہلا اور بڑا ایک بات ہوگی جو بیٹھ کے یہ کریں اور اس پر یہ متفق ہوں. دوسری بات جو برابر کی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں، اور اس کی میں تفصیل میں ہم پھر کبھی کسی اور پروگرام میں جائیں گے. مختصر یہ کہ یہ جو خاندانوں کی اجارہ داری ہے، یہ جو کچھ خاندان آ کے بیٹھ گئے ہیں ٹاپ کے اوپر اور جانے کا نام نہیں لیتے، وہ آگے اپنے بچوں کو اور پوتوں اور پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو آگے سونپ کے جا رہے ہیں. اور جو ان پارٹیوں کو کہ ان کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ سامنے کھڑے ہیں ہکا بکا اور بعضوں کا ہاتھ جوڑ کر. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اپنے اندر وہ جمہوریت لے کر آئیں. یہ دوسری بڑی بات ہے. تیسری بڑی بات یہ کہ جوڈیشری جو ہمارا عدل کا نظام ہے اس کو اس طریقے سے استوار کیا جائے کہ لوگوں کو واقعی انصاف ملے، فوری انصاف ملے، دکھے کہ بھی نظر آتا ہوا. اور اس کے لیے ایک دو جو بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو سپیریئر جوڈیشری میں تھوک کے حساب سے لیٹرل انٹریز ہیں ان پر کچھ تھوڑی سی کمی کی جائے. مجھے پتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے الاؤڈ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کی یہ اسپرٹ نہیں ہے کہ آپ 90-95-98% لوگ جو ہیں لیٹرل انٹریوں سے لے آئیں. وہ تو یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو آپ تو جو کارڈر ہے جوڈیشل کارڈر اس پہ بہترین لوگوں کو انڈکٹ کر کے انہی کو آپ پروموٹ کر کے اوپر تک لے کر آئیں تاکہ اور وہ پھر اس میں اور جو ریفارمز لانے والی بات ہے وہ الگ صاحب رہی ہے، جوڈیشری خود فیصلہ کر سکتی ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. چوتھی بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا کا یہ کہنا کہ ہم سے نہ پوچھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہ چیک کرو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میڈیا جو کہے اس کی ذمہ داری قبول کرے.
کہ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ یہ بات آپ اس کو ثابت کریں تو پھر میڈیا کو ثابت کرنا ہوگی. میڈیا اپنے پاس سے باتیں بنا کر یا کسی کے کہنے کے لانے پر کہہ کر اس بات کو آگے بڑھا دے, کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتا پھرے. تو یہ میڈیا کا حق میڈیا کو نہیں دیا جا سکتا کہ جو ان کے دل میں آئے وہ کہیں. جو وہ کہیں اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے, اس پہ کوئی سچائی ہونی چاہیے, اور اس کی وہ پوری ذمہ داری قبول کریں کہ ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور اگر وہ غلط نکلے تو اس پر جو بھی سزا ہے وہ ہونی چاہیے. یہ 4 بڑی باتیں تھیں, اور چند ایک اور وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے لیکن وہ ضروری ہے. اس ملک کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ جو گورننس کے ایشوز ہیں ان پر قابو پایا جا سکے, اور وہ اس کا کیسے نظام ہوگا, وہ پھر جو پورا سیاسی ڈھانچہ کیا چینج ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی آپ کو اسی کانسٹیٹیوشن میں, اور کیونکہ ویسے بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنانا ہے, تو آخر وہ کیسے بنانا ہے, اور آپ نے مرج کیا ہے فاٹا کو. تو یہ ساری چیزوں میں جو آپ کو تھوڑی بہت چاہیے چینجز وہ آپ کر لیں, لیکن اتنے بڑے بڑے صوبے گورن نہیں ہو سکتے, یہ بات بڑی پکی ہے. اور صوبوں کی جو آپ بنائیں گے اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ نہ تو لنگوسٹک بنیادوں پر ہونی چاہیے, نہ ایتھنک بنیادوں پر ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر, کہ کتنا علاقہ کتنی پاپولیشن آرام سے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتی ہے ایک ایڈمنسٹریٹو مشینری کے تحت, وہ ضروری ہے. پولیس اور بیوروکریسی کی اصلاحات فوری طور پہ لائی جائیں, اور ان کو ایک تحفظ بھی دیا جائے, ان کو اس قسم کی انٹرنل اٹانومی دی جائے جیسا کہ آرم فورسز کے پاس ہے. ان کا سربراہ جو ہے اس کا مقرر کرنا ضرور پولیٹیکل لیڈرشپ جو گورنمنٹ ہے ان کا حق ہوگا, لیکن اس کے بعد ان کا ٹینیور, ان کی پروموشن, ان کی پوسٹنگز, اس میں بالکل کوئی قسم کے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. بیوروکریسی بھی پھر فعال ہو جائے گی اور انشاءاللہ پولیس بھی فعال ہو جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. آف کورس یہ میں بڑے آؤٹ لائن فارم میں کہہ رہا ہوں, ڈسکشن کا مطلب ہی یہ ہے, ڈائلاگ کا مطلب ہی ہے کہ ان پہ بات ہو. اب یہ ہے کہ یہ بات ایک اس میں ضروری ہے کہ اگر کوئی فریق یہ کہے کہ جی میں تو یہ نہیں کرتا, آپ یہ واقعی کچھ کر لیں, پھر یہ نہیں ہونے کا. یہ مجھے بھی کلیئر ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ پارٹیاں یہ کہیں کہ دیکھیں جی فلانے ملک میں بھی موروثیت چلتی ہے, یہ تو عوام کی مرضی ہے کہ اس کو بیٹے کو لے کر آتے ہیں یا بیٹی کو لے کے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ عوام کی مرضی کتنی چلتی ہے, عوام کے سامنے جو چیز آپ رکھ دیتے ہیں صاف ظاہر ہے وہ عوام بیچارے کیا کریں. تو میرا خیال ہے یہ بائی لا یہ موروثیت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور اگر آپ یہ ختم نہیں کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ باقی چیزیں ہو جائیں تو پھر وہ نہیں ہونے کی. پھر اللہ خیر صلی اللہ جیسے چل رہا ہے پھر ایسے ہی چلے گا, اور چل کیا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, کچھ بھی نہیں چل رہا. اس کی ضرورت صاف ظاہر ہے اس لیے کہ جو لوگ ہیں, جو پیپل آف پاکستان ہے, وہ ہکا بکا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں. نہ ان کو پینے کا صاف پانی ملا ہے, نہ ان کو انصاف ملا ہے, نہ ان کو ایجوکیشن ملی ہے, نہ ان کو صحت کے مواقع ملے ہیں, نہ ان کو ایکول اکنامک اپرچونٹیز ملی ہیں. تو ان کو ملا کیا ہے؟ اب بھی جب بات کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف, تو یہ تو بات کرتے ہیں کہ جی یہ مقدمے غلط ہیں اور یہ والی بات صحیح ہے اور نیب سائیڈ لے رہی ہے. آج تک کسی نے بات کی ہے کہ جی ہم پینے کا صاف پانی دیں گے, یا کسی نے بات کیا کہ ہم انصاف دیں گے اور کیسے دیں گے, کوئی اس میں میکنزم؟ تو عوام تو ہے ہی نہیں, عوام تو کسی ڈبیٹ میں موجود ہی نہیں ہے. یہ خود ہیں, یہ میں ہوں, بس جو میں اور میرا انٹرسٹ یہ سارا چل رہا ہے. تو یہ جب تک یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا میرا خیال یہ باتیں ٹوٹ نہیں پائیں گی. یہ بھی دو باتیں اور رہ گئی چھوٹی چھوٹی کہ یہ ڈائلاگ کہاں پر ہو, تو اس پر بات چیت ہو رہی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, وزیر اعظم بلائیں اور اس میں جوڈیشری کے ہیڈز بھی ہوں, بیوروکریسی, پولیس, پولیٹیکل پارٹیز, اور اس میں وہ یہ بیٹھ کے یہ ساری فوج افواج پاکستان, تو یہ سب بیٹھ کے بات کریں اور اس کی اونرشپ وزیر اعظم بلانے کے بعد حوالے کر دیں جو ہے نا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے, کہ جی ہم, اور ایک باقاعدہ ایفیڈیوٹ پہ سب لوگ جو جس چیز پر اگری کرتے ہیں سائن کریں, اور ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہو کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی اسے ناراض کرے گا تو باقی سب اس کے خلاف جو ہے نا وہ بات کریں گے. اور ایک بات یہ رہ جاتی ہے, یہ صاف ذرا یہ ساری سجیشنز ہیں, ان پر بات چیت ہو سکتی ہے. یہ تو ایک ڈسکشن کھولنے کے لیے
میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں مانیں گے, اور یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جن کو یہ سسٹم اتنا سوٹ کر رہا ہے, آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ موروثیت ختم کریں, تو آپ ادر ورڈ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کے ہیڈز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں. لیکن اگر وہ یہ بات نہیں مانتے تو پھر باقی باتیں جو منوانا چاہتے ہیں کہ جی فلانا ادارہ انٹرفیئر نہ کرے, وہ نہ کرے, پھر وہ بھی نہیں ہونے کا. پھر آپ آرام کیجئے, پھر یہ ایسے ہی چلے گا. پھر اس کا یہ ہوگا نتیجہ کہ کوئی انقلاب آ جائے گا, یا کوئی تیسری پولیٹیکل فورس آ جائے گی جو کہ اپنی جگہ بنا لے گی, یا پھر کوئی اور ایسا سانحہ پیش آ جائے گا. کیونکہ جب لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا, جو کہ نہیں مل رہا, تو تب پھر کوئی نہ کوئی تو اس کا ہوگا نا, وہ کسی طریقے سے کتھارسس ہوگا اور وہ چیزیں نکلیں گی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چیزیں اس نہج پہ جا رہی ہیں, اس طرف بڑھ رہی ہیں کہ جب ایک سٹیل میٹ پیدا ہو جائے گا, نہ اپوزیشن گورنمنٹ کا کچھ بگاڑ سکے گی, نہ گورنمنٹ اپوزیشن کا کچھ بگاڑ سکے گی, اور نہ ہی پاکستان آگے چلنے کے قابل رہے گا. جب یہ سچویشن آ جائے گی, جو کہ تقریباً آئی ہوئی ہے, تو اس وقت خود بخود ڈائلاگ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی, اگر آپ کو واقعی پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ عزیز ہے, جو کہ میں نے پہلے کہہ دیا, ویلفیئر اینڈ سیکورٹی آف دی پیپل آف پاکستان. تو یہاں پر آج میں بات کو ختم کروں گا. باقی ڈیٹیل اگر ضرورت پڑی تو بعد میں جو سوال آئیں گے بھائیوں کے بہنوں کے, اس کے بعد یہ بات کریں گے. تو میں نے انیشل خد و خال بھی پیش کر دیے, اور یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور یہ کیوں ہونا چاہیے, اور یہ کیسے ہونا چاہیے, اس کا جو کچھ میرے ذہن میں تھا ایز اے سجیشن میں نے پیش کر دیا ہے. اللہ حافظ, السلام علیکم.